آسمانوں میں ہمیشہ، آسمانوں میں ہمیشہ کرتے ہیں تیری سراہ، آسمانوں میں ہمیشہ کرتے ہیں تیری سراہ، لشکروں کے اے خدا۔ آمین۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی خدمت میں سلام۔ میں خدا کی بندی نسرین اختر آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ آج ہم جس موضوع پر ہم کلام کریں گے وہ ہے مسیحی ایمان۔ جب ہم مسیحی ایمان کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا ہمارا ایمان خدا کی سچی اور الہامی کتاب بائبل مقدس پر ہونا ضروری ہے۔ بائبل مقدس پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ، پرانے عہد نامہ میں 39 کتابیں اور نئے عہد نامہ میں 27 کتابیں ہیں۔ بائبل میں تاریخی کتابوں کے ساتھ ساتھ مستقبل کے واقعات کے بارے میں تمام کتابیں موجود ہیں۔ بائبل مقدس ہمیں تاریخ، حال اور مستقبل کے بارے میں بتاتی ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ خدا کے الہام سے لکھا گیا ہے۔ جیسے کہ دوسرا تموتھیوس اس کے 3 باب 16 سے 17 آیات مقدسہ ہم پڑھیں گے۔ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ دوسرا پطرس اس کا پہلا باب اس کی 21 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ اور ہم یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ بائبل مقدس نہ تو کبھی تبدیل ہوئی تھی اور نہ کبھی تبدیل ہوگی، کیونکہ کوئی بھی اتنی جرت نہیں کر سکتا کہ اس میں سے ایک لفظ بڑھائے یا ایک لفظ گھٹائے، کیونکہ جیسے مکاشفہ میں لکھا ہے اس کے 22 باب 18 سے 19 آیات میں ہم پڑھتے ہیں، میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا، اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا۔ بائبل مقدس سچی، لا تبدیل اور الہامی کتاب ہے۔ یہ نجات کا ذریعہ ہے، یہ پاک صحیفہ ہے، یہ حکمت کا منبع ہے۔ اس پر عمل کرنا کاملیت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہ خدا کا مکاشفہ ہے۔ آئیے ہم آتے ہیں اپنے اصلی ٹاپک کی طرف، پاک تثلیث۔ بطور مسیحی ہمارا ایمان پاک تثلیث پر ہے، اور آج ہم اس پر بات کریں گے۔ اس سے پاک تثلیث ایک ایسا موضوع ہے جس پر بہت سی کتابیں لکھی گئی اور بہت سے مذہبی علماء نے اس پر بہت سے سرمنز اور میسیجز بھی دیے ہیں، لیکن خدا کے روح نے آج مجھے یہ کہا ہے کہ میں اس موضوع پر بولوں۔ خدا بہتر جانتا ہے، اور میں جو پاک روح کی اس بات کو یہ سمجھی ہوں کہ آج ہمارے ایمان کو یا ہمیں اپنے ایمان کو پرکھنا ضروری ہے کہ آیا ہم جس ایمان پر چل رہے ہیں وہ بائبل کے مطابق ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ہمارا خداوند یسوع مسیح اب بہت جلد آنے والا ہے۔ اس لیے ہمیں بطور مسیحی اپنے اپنے ایمان کی سمت کو درست راہ پر ڈالنا بڑا ضروری ہے۔ اور ہم آج پاک تثلیث پر بات کریں گے، اور پاک تثلیث کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ ہمارا ایمان ادھورا ہے۔ پاک تثلیث کا ثبوت ہمیں بائبل مقدس میں سے ملتا ہے، اور بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ پاک تثلیث جو ہے وہ شروع سے ہی ہے، یعنی خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس،
یہ تینوں زمین جب خلق کی گئی، کائنات جب خلق کی گئی تو یہ تینوں اس وقت موجود تھے۔ کائنات کے وجود میں آنے، اس کو خلق کرنے میں تینوں کا کردار ہے۔ اور ہم یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ ایک لافانی لاسانی بیٹا ہونے کی حیثیت سے خدا باپ کے ساتھ تھا، اور پاک روح بھی اس وقت وہاں پر موجود تھا جب یہ ساری کائنات خلق کی گئی۔ اور بائبل مقدس ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ پاک تثلیث میں یہ تینوں اپنا اپنا وجود بھی رکھتے ہیں، اور اپنے اپنے وجود کے ساتھ یہ تینوں ایک ہی ہیں۔ اس کے لیے متی 3 باب اس کی 16 سے 17 آیات میں ہم پڑھتے ہیں، اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ دوسرا کرنتھیوں 13 باب اس کی 14 آیت میں لکھا ہے، خدا یسوع مسیح کا فضل اور خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت تم سب کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔ ان آیات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا باپ اور بیٹا اور روح القدس تینوں ایک ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان تینوں یعنی خدا باپ، بیٹا اور روح القدس کا اپنا الگ وجود اور حیثیت ہے۔ رومیو 1 باب اس کی 7 آیت میں لکھا ہے، ان سب کے نام جو روما میں خدا کے پیارے ہیں اور مقدس ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں، ہمارے باپ خدا اور خدا یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے، آمین۔ عبرانیوں اس کا 1 باب اس کی 8 آیت میں لکھا ہے، مگر بیٹے کی بابت کہتا ہے، کون؟ یعنی خدا باپ، کہ اے خدا تیرا تخت عبدالآباد رہے گا اور تیری بادشاہی کا عصا راستی کا عصا ہے۔ مطلب کہ خدا باپ بیٹے کے لیے خدا کا لقب استعمال کرتا ہے اور کہتا ہے، اے خدا تیرا تخت عبدالآباد رہے گا اور تیری بادشاہی کا عصا راستی کا عصا ہے۔ اعمال 5 باب اس کی 3 سے 4 آیات میں ہم پڑھتے ہیں، جب حنانیہ اور سفیرہ نے اپنی جائیداد بیچی اور دونوں میاں بیوی نے اس جائیداد کے بیچنے میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیا، اور اس میں سے آدھا حصہ وہ شاگردوں کے پاس لے کر آئے، تو پطرس نے اس سے کہا، مگر پطرس نے کہا، اے حنانیہ، کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑے۔ یہ اعمال 5 باب اس کی 3 سے 4 آیت میں ہم نے پڑھا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر روح القدس کی اپنی ایک الگ حیثیت ہے، اور عبرانیوں 1 باب اس کی 8 آیت میں ہم نے پڑھا ہے کہ بیٹا اپنا ایک الگ وجود رکھتا ہے، اور رومیو 1 باب اس کی 7 آیت میں ہم نے پڑھا ہے کہ خدا باپ کا اپنا ایک وجود ہے۔ خدا باپ پاک تثلیث کا پہلا رکن اور شخصیت ہے۔ آج ہم خدا باپ کی ذات اور صفات کے بارے میں بائبل مقدس میں سے سیکھیں گے۔ خروج 3 باب اس کی 14 آیت میں لکھا ہے، خدا نے موسیٰ سے کہا، میں جو ہوں سو میں ہوں۔ جب موسیٰ نے خدا سے کہا کہ جب میں بنی اسرائیل کے پاس جاؤں اور ان سے کہوں کہ مجھے تمہارے خداوند خدا نے بھیجا ہے، اور اگر وہ مجھ سے تیرا نام پوچھیں یا مجھ سے خدا کا نام پوچھیں تو میں انہیں کیا جواب دوں؟ تو خدا نے اس سے کہا، میں جو ہوں سو میں ہوں۔ اسی طرح خروج 6 باب اس کی 2 سے 3 آیات مقدسہ میں ہم دیکھتے ہیں، پھر خدا نے موسیٰ سے کہا، میں خداوند ہوں، اور میں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو خدائے قادر مطلق کے طور پر دکھائی دیا، لیکن اپنے یہوہ نام سے ان پر ظاہر نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کا نام یہوہ پاک خدا ہے، اور دوسرا نام میں جو ہوں سو میں ہوں، اور ان دونوں ناموں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کی ذات کاملیت، پاکیزگی اور لفانی وجود رکھتی ہے، کیونکہ خدا الفا و اومیگا ہے، خدا ابتدا و انتہا ہے، خدا لشکروں کا خدا ہے،
اور خدا رب العالمین ہے۔ وہ زندہ خدا ہے، وہ لا تبدیل خدا ہے۔ بائبل مقدس ہمیں خدا کی صفات اور خصوصیات کے بارے میں بھی سکھاتی ہے کہ ہمارا زندہ خدا کیسا خدا ہے۔ یوحنا 4 اس کی 24 آیت میں لکھا ہے کہ خدا روح ہے، خدا نور ہے، خدا روشنی ہے۔ یوحنا کا پہلا خط اس کے پہلے باب کی 5 آیت میں لکھا ہے کہ خدا نور ہے، خدا روشنی ہے۔ پہلا یوحنا اس کے 4 باب اس کی 8 آیت میں لکھا ہے کہ خدا محبت ہے۔ عبرانیوں 12 باب اس کی 29 آیت میں ہے کہ خدا ایک بھسم کرنے والی آگ ہے۔ امثال 6 باب اس کی 16 سے 19 آیات میں لکھا ہے خدا نفرت بھی کرتا ہے۔ پہلا پطرس اس کا 3 باب اس کی 12 آیت میں لکھا ہے خدا ہماری دعائیں سنتا ہے، ہم جو کچھ بولتے ہیں اسے سنائی دیتا ہے۔ یسایہ اس کا 55 باب اس کی 9 آیت میں خدا کی راہیں اور خیالات ہمارے خیالات اور ہماری راہوں سے بہت بلند ہیں۔ پیدائش 6 اس کی 6 آیت میں لکھا ہے خدا کے جذبات بھی ہیں، وہ دکھی اور اداس بھی ہوتا ہے اور وہ خوش بھی ہوتا ہے۔ زبور 139 اس کے 7 سے 10 آیات مقدسہ میں لکھا ہے خدا ہر جگہ موجود ہے، ایک ہی وقت میں وہ ہر جگہ پر ہے۔ جیسے ہم زبور گاتے ہیں خدایا تیری روح تو میں بھلا نس کے کدھر جاواں، حضوری تیری تھو چھپ کے میں کیڑی طرف نو نساں۔ خدا ہر چیز جانتا ہے، یہ ہم یسایہ 46 باب اس کی 9 سے 10 آیات میں دیکھتے ہیں۔ زبور 33 اس کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ خدا کے پاس ساری طاقت ہے، اور ملاکی 3 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ خدا لا تبدیل خدا ہے، وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ امثال 16 باب اس کی 9 سے 16 آیت میں لکھا ہے خدا پاک ہے۔ یسایہ 59 باب اس کی 1 سے 2 آیت میں لکھا ہے خدا گنہگاروں کو سزا دیتا ہے۔ زبور 19 اس کی 9 سے 11 آیت میں لکھا ہے کہ خدا انصاف پسند ہے۔ یوحنا 3 باب اس کی 16 آیت میں لکھا ہے خدا محبت ہے۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ رومیو 11 باب اس کی 33 آیت میں ہم پڑھتے ہیں خدا تمام حکمت کا منبع ہے، وہی تمام حکمت کا سرچشمہ ہے، تمام حکمت خدا ہی سے نکلتی ہے اور خدا کی حکمت افضل ہے۔ استثنا 7 باب اس کی 9 آیت میں ہم دیکھتے ہیں خدا وفادار ہے، ناقابل تبدیل سچائی ہے۔ دوسرا تموتھیوس اس کے 2 باب اس کی 13 آیت میں ہم پڑھتے ہیں اگر ہم بے وفا ہو جائیں گے تو بھی وہ وفادار رہے گا کیونکہ وہ آپ اپنا انکار نہیں کر سکتا۔ خروج 20 باب اس کی 3 سے 6 آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا خدا غیور خدا ہے۔ غیور کا انگلش میں جو ترجمہ ہے وہ ہے جیلس، یعنی حسد کرنے والا۔ خدا حاسد بھی ہے، اور خدا کب حسد کرتا ہے؟ جب ہم اس کی بزرگی، اس کی حشمت، اس کی عظمت ہم کسی اور چیز کو دیتے ہیں یا ہم غیر معبودوں کو جب دیتے ہیں تو خدا جیلس ہوتا ہے۔ اب کلام مقدس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے پرستاروں سے کیا چاہتا ہے کہ اس پر ایمان لانے والے کیسے اس کی عبادت کریں۔ آئیے ہم اس موضوع پر بات کرتے ہیں۔ خروج 20 باب اس کی 3 سے 7 آیات مقدسہ میں لکھا ہے میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو 3 اور 4 پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں، اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں۔ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، کیونکہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے خداوند اسے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا۔
خدا کے 10 احکام خدا کا عہد ہے، جو ابھی جن میں سے 3 جو ہیں وہ خدا کے متعلق ہیں جو میں نے پڑھے ہیں، اور یہ عہد آج تک قائم ہے، اور جو خدا کے عہد کو توڑے گا بے سزا نہ چھوٹے گا۔ میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا کا مطلب ہے کہ جب تم عبادت تو میری کرنے بیٹھو مگر تم اپنے سامنے کوئی بت یا مورت رکھ لو جو کسی انسان، مرد یا عورت کی شبیہ ہو، اور میری عظمت، میرا جلال، میری بزرگی اور میری حشمت تم اس کو دو، تو میں اس چیز کو برداشت نہیں کروں گا، کیونکہ ہم زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ جب زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں کسی صورت یا مورت کی ضرورت نہیں ہے۔ یسایہ اس کی 42 باب اس کی 8 آیت میں لکھا ہے، یہوہ میں ہوں، یہی میرا نام ہے، میں اپنا جلال کسی دوسرے کے لیے اور اپنی حمد کھودی ہوئی مورتوں کے لیے روانہ رکھوں گا۔ خدا کبھی بھی ہم سے غیر معبودوں اور تراشی ہوئی مورتوں میں سے ہمیں جواب نہیں دیتا، اور نہ ہی وہ ہماری دعاؤں کا جواب دیتا اور سنتا ہے، اور نہ تو وہ ہمیں اپنی حضوری بخشتا ہے، اور نہ ہی وہ اپنی حمد و ستائش کسی کو دیتا ہے، کیونکہ وہ غیور خدا ہے۔ استثنا 4 باب اس کی 15 سے 16 آیات میں ہم دیکھتے ہیں، سو تم اپنی خوب ہی احتیاط رکھنا، کیونکہ تم نے اس دن جب خداوند نے آگ میں سے ہو کر حوریب میں تم سے کلام کیا کسی طرح کی کوئی صورت نہیں دیکھی، تا نہ ہو کہ تم بگڑ کر کسی شکل یا صورت کی کھودی ہوئی مورت اپنے لیے بنا لو جس کی شبیہ کسی مرد یا عورت ہو۔ استثنا کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ بنی اسرائیل کو بار بار تنبیہ کرتا ہے کہ تم بگڑ کر کوئی صورت یا مورت اپنے لیے نہ بنا لینا، یہ نہ ہو کہ خدا کا غضب تم پر نازل ہو۔ وہ بار بار اس بات کی لوگوں کو یاد دلاتا ہے کہ خدا نے جو تم سے عہد باندھا ہے اس کو یاد رکھنا۔ اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے اول حکم جو ہے وہ کون سا حکم ہے۔ مرکز کی انجیل اس کے 12 باب اس کی 30 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب فقیوں میں سے کسی ایک فقی نے خدا یسوع مسیح کے پاس آ کر پوچھا کہ سب حکموں میں سے اول حکم کون سا ہے، تو خدا یسوع مسیح نے جواب دیا، یسوع نے جواب دیا کہ اول یہ ہے، اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ استثنا 10 باب اس کی 12 آیت میں لکھا ہے، پس اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا خوف مانے اور اس کی سب راہوں پر چلے اور اس سے محبت رکھے اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی بندگی کرے۔ آمین۔ خدا باپ نور ہے، خدا باپ روشنی ہے، وہ روح ہے اور وہ زندہ خدا ہے، وہ عبدالآباد تک زندہ رہے گا۔ یوحنا 4 اس کی 22 سے 23 آیات میں ہم دیکھتے ہیں، مگر وہ وقت آتا ہے بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ آمین۔ اور بائبل مقدس ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ خدا کی کلیسیا اس کا نیا اسرائیل ہے۔ خدا کی کلیسیا برے کی دلہن ہے۔ جب برے کی دلہن ہے تو اس کو زندہ خدا کے شایان شان اس کی پرستش کرنی ہے، کیونکہ ہمارا خدا جو رب العالمین ہے، جو لشکروں کا خدا ہے، جو رب الافواج ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے شایان شان اس کی عبادت اور اس کی پرستش کریں۔ خدا باپ اپنے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم سب کو پاک روح کی ہدایت سے اس کی حمد و ستائش کرنا اور اس کی عبادت کرنا سکھائے۔ آمین۔ ہم سب دعا کریں گے۔ اے باپ، تو نے یہ باتیں عقل مندوں سے چھپائی اور تو نے ہم ناچیز اور خداوند تو نے ہم حقیر انسانوں پر ظاہر کی۔ خداوند
ہم ناچیز لوگوں کو خداوند تو نے اپنا مکاشفہ بخشا. ہم اس بات کے لیے خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں. اے باپ، میں بڑی حلیمگی اور عاجزی سے تیری حضوری میں آتی ہوں اور تجھے مبارک کہتی ہوں. ساری عزت و جلال اے باپ ہم تجھے دیتے ہیں. اور خداوند اس سرمن کے ذریعے، اس میسیج کے ذریعے، اس کلام کے ذریعے خداوند جتنے لوگ اس کو سنیں وہ خداوند تیری ذات کو پہچانیں اور خداوند تو زندہ خداوند کے شیان شان تیری پرستش کریں، تیری عبادت کریں خداوند. اور لشکروں کے خدا، کسی مورت پر، کسی صورت پر خداوند ان کا ایمان نہ ہو، بلکہ خداوند تجھ زندہ خداوند پر ہو، اور روح اور سچائی سے خداوند وہ تیری پرستش کریں، تاکہ خداوند تیری حضوری میں کھڑے ہونے کے وہ حقدار ٹھہریں. خداوند تیری حضوری میں کھڑے ہو سکیں خداوند، تاکہ ہم خداوند جب آئے تو خداوند ہم تیرا بادلوں پر استقبال کر سکیں. جب خداوند تو تخت عدالت پر بیٹھے تو خداوند تو ہمیں خوشی سے خداوند تو قبول کرے. اور تیرا کلام جو سچا اور الہامی کلام ہے، تیرا کلام خداوند جو تیرے منہ کی باتیں ہیں، اس کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کا فضل بخش خداوند، تاکہ وہ لوگ جو تجھ سے دور ہیں اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں خداوند، اور ان کی رہنمائی کرنا، تاکہ خداوند ان کی روحانی آنکھیں کھلیں، وہ تجھے پہچانیں اور تیری طرف رجوع لائے. ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام میں آمین.